سر ایک تو یہ کہ عامر کیانی صاحب کو جو دوائی کی اس میں نکالا تھا نا، وہ بڑا آسان ہے. کسی کو کہیے نیچے وکاس کو کہ جا کے دوائی کی دکان پہ چلے جائے نیچے اور 4 دوائیاں خرید لیں، اور اس سے پوچھ لے کہ یار 1.5 سال پہلے جب نون کی کرپٹ حکومت تھی تو وہ دوائی کتنے کی ملتی تھی، اور عمران خان کی جو دودھ میں نائبی حکومت ہے اس میں دوائی کیا 300% مہنگی ہو گئی. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو پتہ چل گئی کہ دوائیاں 300% مہنگی کر لیں، اس کو اس نے نکالا گیا. دوائیوں کی قیمت فیصل سلطان نے بھی بڑھائی، لیکن اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. وہ شریف آدمی، دیکھیں اسد عمر کو بھی میں کہاں کہہ رہا ہوں، اسد عمر کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سر ہم دیکھیں سر، یہ تو ہر آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے تھے خان صاحب. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. جیسے اب جو میں شبلی صاحب کو وہ کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے خدا نخواستہ BRT میں چوری کری ہے. میں نے کہا ہم 1 سیکنڈ کے لیے LNG میں آپ نے کیا کیا، کیونکہ اب LNG کے اندر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں سر. انہوں نے کہا ہم نے 13.37% میں ہم نے پہلے گنور سے بٹ کرا کے بیسٹ پرائس لی. اس کے بعد ہم نے شیل کو کہا میچ کرو، اس نے نہیں کری. ہم نے قطر کو کہا. ندیم بابر کا الزام ہے کہ آپ نے وہ جو ڈیل کی ہے 15 سال کی، اسی میں آپ نے پیسہ کمایا ہوا ہے. سر 1 منٹ، 10 سال کی ڈیل، میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، ندیم بابر کو شرم آنی چاہیے یہ امپلائی کرتے ہوئے، کیونکہ ہی نوز بیٹر. ٹھیک ہے، اس نے تو یہ بھی بولا کہ سلوپ سے فرق نہیں پڑتا، گراس پرائس دیکھو. مطلب تیل سستا کیوں شرم کرنی چاہیے، اس سے کیا غلط؟ ہی نوز بیٹر، کیونکہ وہ اس کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کو عمران خان کو سمجھ میں نہ آتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں 13 نہیں تو آپ کے نواز شریف کو سمجھ آتی ہے. سر میری بات، آپ کے نواز شریف کو سمجھ آتی ہے، مجھے آپ بتائیں نا. میرا جواب بات ہی ایسی کی آپ نے کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، سلوپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ آپ کے نواز شریف کو آتی ہے. نوٹس پڑھ کے تو وہ تقریر کرتے ہیں. سر کیا بات ہے، یہ ہینڈسم کہ بغیر نوٹس پڑھے تقریر کرتا ہے اور پوری اکانومی کو بٹھا دیا ہے قسم سے. لیکن کم از کم نوٹس پکڑے بغیر پڑھ لیتا ہے، جو مرضی بول دیتا ہے. گزارش سنیے. تو ہم نے کرنٹ اس وقت ہم نے بڈ کرائی. گنور کی سب سے لویسٹ بڈ تھی 13.37. ہم نے شیل کی سیکنڈ ہائیسٹ بڈ تھی. ہم نے کہا تم میچ کرو گے، اس نے منع کر دیا. ہم نے قطر کو بولا وہ میچ کرو. اچھا، انہوں نے عمران خان نے سب نے کہا قطر سے ہم نے پیسے لیے. ٹھیک ہے، 13.37 میں قطر سے ہم نے پیسے لیے. 13.3% انٹرنیشنل آئل پرائس جو اس وقت ہو اس کا ہے، اس کا. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو اسپاٹ تھے وہ 14 کے اوپر تھے. میں اب اچھا، انہوں نے ابھی جو ہے نا 17.5 میں قطر سے لیے ہیں. اسی قطر کمپنی، قطر پیٹرول جس سے آپ لے رہے ہیں، اسی پیرنٹ کمپنی کے ایک اور سبسیڈری سے. جی 13.37 کی بجائے انہوں نے 17.35 پہ. وہ دوسرے ایڈیشنل ہم نے تو 6 لیے نا، 5 لیے نا ان سے. اس کے علاوہ انہوں نے 3 اور. وہ کیوں؟ ان کو ضرورت تھی نا سر جنوری کے. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے اس کا؟ ہاں، یہ تو میں ابھی مجھے دکھائیں گے. میں بریک پہ جا رہا ہوں. میں گزارشیں کر رہا ہوں. شبلی صاحب سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے 13 میں پیسے لیے تھے تو 17 میں انہوں نے کتنے لیے؟ سر یہ ابھی بریک میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی صاحب یہ سنجیدگی کی بات ہونی چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور یہ اس کے بریک کے بعد آپ اس کو جواب دینا ہوگا. 17% سے سوال نہیں، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹرانزیکشن سمجھاؤں گا. یہ کاغذ یہ دکھائیں گے، یہ کاغذ یہ دکھائیں گے. ٹرانزیکشن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو ابھی کی ہوئی ہے، جو اپنے اس نے ندیم بابر نے جو ڈیل کی ہے، میں اس کا بھی آپ کو پس منظر بتاؤں گا اور پورا وہ فارمولا بتاؤں گا.